یہ واقعہ لاہور کے علاقے جوہر ٹاؤن کا ہے، جہاں ایک پھل کی ریڑھی لگی ہوئی تھی اور اس ریڑھی کے اوپر ایک گتے کے ساتھ ایک تحریر جوڑی گئی تھی، جس کے اوپر لکھا گیا تھا کہ میرے گھر میں میری ایک بوڑھی بیمار ماں ہے، میری ماں کے علاوہ اور کوئی نہیں ہے، میری ماں کو فالج ہو چکا ہے، مجھے تھوڑی دیر بعد اپنی ماں کو کھانا کھلانے کے لیے اور اتنی ہی دیر بعد ان کو واش روم لے جانے کے لیے بار بار گھر جانا پڑتا ہے۔ اگر آپ جلدی میں ہیں تو آپ اپنی مرضی سے ریڑھی سے پھل توڑ لیں اور پیسے جو ہیں وہ ریڑھی کے کونے پر رکھے گئے میگزین کے گتے کے نیچے رکھ دیں، اور اگر آپ کے پاس فروٹ کے پیسے نہیں ہیں تو آپ مفت ہی یہاں سے پھل لے جائیں۔ واللہ خیر الرازقین۔ جی ہاں ناظرین، ہم بات کر رہے ہیں لاہور شہر کے ایک علاقے جوہر ٹاؤن کی، جہاں پر یہ فروٹ کی ریڑھی لگی ہوئی تھی اور اس کے اوپر یہ تحریر لکھی گئی تھی، اور یہاں سے لوگ آ کر اپنی مرضی سے پھل تولتے اور اپنی مرضی سے ہی پورے پیسے ریڑھی کے کونے پر رکھے گئے میگزین کے گتے کے نیچے رکھ دیتے تھے۔ تو اس ریڑھی کے مالک، جن کا نام خادم حسین ہے، جب ان سے پوچھا گیا کہ یہ کیا معاملہ ہے، لوگ کس طرح سے پورے پیسے رکھ جاتے ہیں، کس طرح سے تم لوگوں پر یقین کر کے اپنا سارا مال چھوڑ کر چلے جاتے ہو، تو خادم حسین نے بتایا کہ اس کے گھر میں اس کی ایک بوڑھی ماں ہے، اس کی بیوی کی وفات ہو چکی ہے اور اس کا کوئی بچہ بھی نہیں ہے، اس کی ماں کو فالج ہو چکا ہے، اس لیے اس کی ماں کی دیکھ بھال کے لیے خادم حسین کے علاوہ گھر میں اور کوئی نہیں ہے، اس لیے میں اپنی ماں کا خیال رکھتا تھا، لیکن مجھ سے باہر کاروبار کے لیے، روزی کمانے کے لیے باہر جانے کے لیے ٹائم نہیں بچتا تھا۔ تو میں نے اپنی ماں سے کہا کہ ماں، تو مجھے ہر وقت یہی کہتی رہتی ہے کہ میرے پاس بیٹھا رہ، تو میں باہر سے کس طرح کما کر لے کر آؤں گا، ہم کہاں سے کھائیں گے؟ تو میری ماں نے دونوں ہاتھوں کو جوڑا اور نہ جانے اللہ تعالیٰ سے کیا دعا کرنے لگی، اور اس کے بعد مجھے کہنے لگی کہ بیٹا، جب تم نہیں ہوتے تو میرا دل گھبراتا ہے، میں اکیلی اس گھر میں نہیں رہ سکتی، تم ایسے کیا کرو کہ تم پھلوں کی ایک ریڑھی لگاؤ اور اس کے اوپر اس طرح سے تحریر لکھ دو، تو لوگ وہاں سے پھل لیتے جائیں گے اور پیسے رکھتے جائیں گے۔ میں نے کہا کہ کس طرح سے لوگ پھل لیں گے، پیسے کون رکھ کر جائے گا، میں کس کی ذمہ داری لگا کر وہ پھل ایسے ہی کھلے چھوڑ کر آؤں گا؟ تو میری ماں نے کہا کہ یہ ذمہ داری اللہ تعالیٰ نے لے لی ہے، تمہارے رزق کی ذمہ داری اللہ تعالیٰ نے لے لی ہے، تم میری بات مانو۔ تو لہٰذا میں نے ایسا ہی کیا، اور اس دن سے لے کر آج تک میں صبح فجر کے بعد پھلوں کی ریڑھی لگا کر اور اس تحریر کے ساتھ تو سڑک کے اوپر اس ریڑھی کو چھوڑ آتا ہوں، اور سارا دن اپنی ماں کا خیال رکھتا ہوں، اگر ٹائم لگے تو صرف چکر لگا لیتا ہوں، اور اس کے بعد شام کو آ کر جو بھی پیسے ہوتے ہیں اور جو پھل بچتے ہیں وہ لے آتا ہوں، اور آج تک میرے پیسوں میں ایک بھی روپے کی ہیرا پھیری نہیں کی گئی، بلکہ یہاں تک کہ اس تحریر کو دیکھ کر کچھ لوگ میری ماں کے لیے یہاں پر کھانے پینے کی چیزیں رکھ جاتے ہیں، کچھ لوگ اپنی ماں کی یاد میں، جو کہ میری ماں میں اپنی ماں کو ڈھونڈتے ہیں، وہ یہاں پر ان کے لیے کپڑے، جوتے اور کھانے پینے کی چیزیں رکھ جاتے ہیں، اور ساتھ میں لکھ جاتے ہیں کہ یہ سب کچھ اماں کے لیے ہے اور انہیں کہیں کہ ہمارے لیے دعا کریں۔ ناظرین، یہ ایک ایسا واقعہ ہے جس میں ماں کی عظمت بھی بیان کی گئی ہے، ماں کی دعا کی فضیلت بیان کی گئی ہے، اور اس کے علاوہ اپنی ماں کی خدمت کا صلہ بیان کیا گیا ہے۔ ایسا انسان جو کہ اپنے کاروبار میں صرف صبح آدھا گھنٹہ، شام کو آدھا گھنٹہ دیتا ہے، لیکن اسے اللہ تعالیٰ اتنا زیادہ رزق دیتے ہیں کہ اس کے پھلوں کی بچت کے علاوہ بھی لوگ اس کی ماں کے لیے وہاں پر زائد پیسے رکھ جاتے ہیں، اس کے لیے کھانے پینے کی اشیاء رکھ جاتے ہیں، اور خادم حسین کا کہنا ہے کہ میں اللہ تعالیٰ کا بہت زیادہ شکر گزار ہوں